السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، جیسا کہ میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا کہ اس رمضان میں ہم تیسرے چرن میں ہیں، اور اگر شروع سے دیکھ لیں یعنی پچھلے رمضان سے، تو یہ ہمارا چھٹا بھاگ، چھٹا چرن، چھٹا مرحلہ، چھٹا اسٹیپ جو ہے شروع ہو گیا ہے نا۔ پہلے میں ہم نے سیکھا ہم اللہ کے ساتھ کیسے رہیں، اللہ کا ہمارے اوپر کیا حق اور ادھیکار ہے۔ دوسرے میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارا خود ہمارے اوپر کیا حق اور ادھیکار ہے ہمارے شریر کا۔ تیسرے میں ہمارے ماں باپ کا، چوتھے میں ہماری بیوی کا، پانچویں میں ہمارے بچوں کا، اور چھٹے میں پھر اب ہمارے رشتہ داروں کا ہمارے اوپر کیا حق اور ادھیکار ہے۔ ایک آدرش مسلم، ایک مثالی مسلمان ہم کیسے بن سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا برتاؤ ہونا چاہیے، کیا سلوک اور ویوہار ہونا چاہیے، یہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ کل کے پارٹ میں ہم نے بتایا کہ جو رشتے کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جوڑ کے رکھتا ہے، اپنے سے قریب رکھتا ہے، اور جو رشتے کو توڑتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی توڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ آج اسی سے کچھ آگے ہم یہ سیکھیں گے۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ رشتے کو جوڑنا، رشتے کو قائم رکھنا، صلہ رحمی کرنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اسلام کی بنیادی شکھاؤں میں سے ایک شکھا ہے۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی سدھانت ہے۔ اسلام کا آدھار، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ ہے؟ 5 چیزوں پہ: کلمہ توحید، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ اور دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے تھے، رشتوں کو جوڑنے کا، لوگوں کے درمیان محبت، مایا اور پریم کرنا، پریم کو عام کرنا، اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، رسول بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ پرچار پرسار کیجئے، لوگوں کو دعوت دیجئے، لوگوں کو سوچنا اور سندیش سنائیے، دین اسلام کی دعوت دیجئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بنیادی دعوت تھی کہ صلہ رحمی بھی کرنا ہے۔ میرے بھائیو، اسی وجہ سے ہم دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے، کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، یہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ۔ شروع اسلام میں یہ مسلمان نہیں تھے، اور اس ٹائم میں یہ اللہ کے رسول کے بہت بڑے دشمن تھے، بہت بڑے شترو تھے، اللہ کے رسول سے بغض رکھتے تھے، عشاء رکھتے تھے، حسد کرتے تھے، گھرنا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، وہ تجارت کی غرض سے، بیپار کے ادیشیہ سے روم گئے ہوئے تھے۔ ہرقل وہاں کا بادشاہ تھا۔ رومانیہ، روم ابھی تو وبھاجت ہو گیا ہے، وہ مصر وغیرہ کا علاقہ، ادھر ترکی وغیرہ کا علاقہ جو ہے وہ رومانیہ پہلے کہلاتا تھا۔ تو ہرقل ادھر کا بادشاہ تھا، ہرقل وہ روم کا بادشاہ تھا، بہت بڑی طاقت تھی اس ٹائم میں، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ تو ابو سفیان جو ہے ادھر گئے ہوئے تھے، ابھی مسلم نہیں ہے، اللہ کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، شتروتا رکھتے ہیں، گھرنا کرتے ہیں اور جلتے ہیں۔ اور ہرقل کے پاس مکہ میں ایک نبی آئے ہیں، پرکٹ ہوئے ہیں، اور وہ پرچار پرسار کریں، اس کو پتہ چل گیا تھا۔ تو جب یہ لوگ وہاں سے گئے تو اس نے بلایا اور پوچھا کہ نبی جو اپنے آپ کو کہتا ہے مکہ میں نبی بننے کا دعویٰ کیا ہے، اس کا سب سے قریبی کون ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا سب سے قریبی میں ہوں، چونکہ ابو سفیان جو ہے قریش کیا کہتے ہیں اسی قبیلے سے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب تھے۔ تو ہرقل نے جو ہے ابو سفیان کو بلایا اور تمام بہت ساری باتیں پوچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بڑی لمبی حدیث ہے۔ اس کا آج کے جو میرا ٹاپک ہے، جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب ہرقل نے پوچھا ابو سفیان سے، فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ نَبِيُّكُمْ، کہ تمہارا نبی تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے، تمہیں کس بات کی وہ آگیا دیتے ہیں۔ ابو سفیان دشمن تو ہیں، شترو تو ہیں، لیکن صحیح جواب دے رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ میری قوم بھی وہ مجھ پر جھوٹ کا تہمت نہ لگائے، اس وجہ سے میں نے بالکل صحیح بات اور ستیہ بات ہرقل کے دربار میں نے کہی۔ تو ابو سفیان نے کہا
جو اللہ کے رسول کہتے ہیں اعبدوا اللہ ولا اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ان کا پرتھم سندیش، پہلی ان کی دعوت یہی ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک اور سہبھاگی مت بناؤ۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور جو تمہارے ماں باپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، جو تمہارے پروج جو کتھن، جو کہانی، جو ہسٹری، جو اتہاس بیان کرتے ہیں پد بھرشٹتا اور چھتی گرستہ کی، اس کو چھوڑ دو، وہ گمراہی ہے۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، اور نماز کا حکم دیتے ہیں، نماز پڑھنے کا، والصدق، اور سچ بولنے کا، صحیح بولنے کا۔ میرے بھائیو یہ بھی اسلام کا ایک بنیادی رول ہے، سچ بولنا، ستیوادی بننا، سچ بولنا، ہمیشہ سچ بات کہنا۔ والعفاف، اور پوتر رہنا، پاک دامن رہنا، ہمیشہ اپنے شریر کو بھی پاک رکھنا، اپنے اندر کے آتما کو بھی، اپنے ہردے کو بھی پاک اور صاف رکھنا، اپنے مستشک اور دماغ کو بھی پاک اور صاف رکھنا، ہر ایک قسم کی برائی سے، ہر قسم کی گندگی سے، گناہ سے، پاپ سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ والصلہ، اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اس حدیث میں شروع اسلام میں ابو سفیان جا کے گواہی دے رہے ہیں ہرقل کے دربار میں کہ اللہ کے رسول جو مکہ میں پرکٹ ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے مکہ میں بھیجا ہے، ان کی یہ بنیادی دعوت ہے، ان کی یہ بنیادی دعوت اور پرچار پرسار ہے، ان کا سوچنا اور سندیش ہے، ان کا سدھانت ہے کہ صلہ رحمی کرنا ہے، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، رشتوں کو بنا کے رکھنا ہے، وبھاجت نہیں کرنا ہے، کھنڈن نہیں کرنا ہے، ان کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیو اسی وجہ سے میں نے بتایا کہ اسلام کی ایک بنیادی تعلیم ہے کہ رشتوں کو قائم رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں عمر بن عبسہ السلمی۔ انہوں نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ مکہ میں کوئی نبی ہیں جو اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، بری باتوں سے روک رہے ہیں، تو اپنے یہاں سے چل کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے، ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں آیا فی اول النبوہ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت اور پرچار پرسار کا شروعات کیے تھے، شبہ رمب کیے تھے، تبھی میں مکہ پہنچا۔ مسلمان بہت کم تھے، ان کو ستایا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا۔ جب اللہ کے رسول لوگوں کو ستیہ مارگ کی طرف بلا رہے تھے تو لوگ آپ کو بہت دکھ دے رہے تھے۔ اس ٹائم میں کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس گیا اور پوچھا میں آپ کون ہیں؟ حضرت عمر بن عبسہ سلمی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نبی، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا سندیشٹا ہوں، میسنجر ہوں، دودت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یعنی جو ہے یہ نبی اور رسول کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، بتوں کی پوجا سے روکنے کے لیے۔ تو انہوں نے ایک چیز اور پوچھی، بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سی چیز دے کر کے بھیجا، آپ کو کیا پیغام دے کر کے بھیجا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ نے مجھے بھیجا ہے رشتوں کو جوڑنے کے لیے، رشتوں کو قائم کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے بیچ میں مایا اور محبت پیدا کرنے کے لیے۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے یہی جواب دیا۔ انہوں نے پوچھا اللہ نے آپ کو کیا دے کر کے بھیجا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پیغام کو، اس سندیش کو دے کر کے بھیجا ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑیے، وکسر الاوثان، اور بتوں کو توڑیے۔ اللہ نے مجھے رشتوں کو جوڑنے اور بتوں کو توڑنے کا حکم دے کر کے بھیجا ہے۔ میرے بھائیو یہ بت جو آتے نا، مورتی پوجا لوگ کرتے ہیں، یہ کسی بھی دھرم میں نہیں ہے، یہ لوگ بس منمانی کرتے ہیں۔ خود ہندو دھرم میں بھی مورتی پوجا نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے اپنے بھگوان کو دیکھے بھی نہیں مورتی بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی پوجا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو آپ غور کریں، انسان ہے، عقل مند ہے، ہوشیار ہے، اور اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی اپنی پوجا کرتا ہے۔ کیا اس وجہ سے مورتی پوجا کہیں بھی نہیں، ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ ایک آدرش مسلم، ایک آئیڈیل نمونہ، پرتیبھاشالی، سجن، بدھیمان ویکتی کبھی بھی اپنے سر کو مورتی کے سامنے نہیں جھکائے گا، اپنے ہاتھ سے بنا کے اس کے سامنے، اور کہتا ہے کہ بھگوان کی پرتیما اس میں آتی، کیسے آتی؟ نہیں آتی، کہیں نہیں بھگوان آتے ہیں۔ بھگوان
اللہ کا علم ہر جگہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے ہمیشہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ ہم جہاں بھی اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کو وہیں پائیں گے، مورتی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سراسر جہالت ہے، ایک انسان مورتی بنا کے جو اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ علی کل حال تو اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا کہ اللہ نے مجھے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اور بتوں کو توڑنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بت کی پوجا بہت بعد میں شروع اسلام میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جو سارے مانو جاتی کے پرتھم پتا ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر بعد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اپنے سوارتھ اور پد بھرشٹ ہونے کی وجہ سے یہ غلط راستے پہ چلے گئے۔ اور تیسری بات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ یہی کہ یوحد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، اور اللہ نے جو مجھے دے کر کے بھیجا ہے وہ یہی ہے کہ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ اور کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ میرے بھائیو، اسی وجہ سے صلہ رحمی کا بہت بڑا مقام ہے۔ صلہ رحمی کرنا، اس سے ہمیں بہت زیادہ پنیہ اور ثواب ملے گا۔ اس کے بارے میں ہمیں اچھا سے دھیان ہونا چاہیے اور ہمیں صلہ رحمی کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اگر ایسا ہم کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں ناکام ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے غیبت کر کے، چغلی کر کے، نندا کر کے لوگوں کے درمیان پھوٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بس ہمارا جو مجھ سے دور بھاگ رہا ہے ہم اس کو بھی اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، اگر ہم پہل کریں گے، اگر آگے بڑھ جائیں گے رشتے کو جوڑنے میں تو ہم ہی مہان ہیں۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جب دو لوگ ملتے ہیں، دونوں میں سے جو پہلے سلام کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ خیرہما من یبدأ بالسلام، ان دونوں کا بہتر آدمی وہ ہے جو پہلے سلام کر لے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ مجھ سے نہیں بول رہا ہے، وہ مجھ سے نہیں سلام کر رہا تو میں اس کے ساتھ کیوں بولوں، میں اس سے کیوں سلام کروں؟ نہیں بھائی، یہ اسلام کا ایک بہت ہی بہترین اپدیش اور سندیش ہے۔ اسلام کی ایک بہت ہی سندر وشیشتا ہے، یہ خوبصورتی ہے کہ اسلام ہمیں رشتے کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، اور اس میں بہت سارے فائدے ہمیں بتائے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے، اور جو رشتے کو کاٹتے ہیں ان کے لیے بڑا بھینکر عذاب ہے، ان کو بھی ہمیشہ سچیت اور ساودھان رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس کو کرنے کے بعد میں سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤں، جس کو میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت پردان کرے، میں سورگ میں چلا جاؤں اس عمل کو کرنے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، سب سے پہلا کام تم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی اپاسنا، آرادھنا، بھکتی اور پوجا پاٹ کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجھیدار اور شہباگی مت بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، دھرم دان دو، دان پنیہ بھی کرو، جو انیواریہ دان ہے اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وتصل الرحم، رشتوں کو جوڑو۔ میرے بھائیو آپ دیکھیں، جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ رشتے کو جوڑنے کو بیان فرمایا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھنا یہ بہت اہم ہے، ضروری ہے، اور اگر آپ رشتے کو نہیں جوڑتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، یا رشتوں میں سمبند میں جو ہے وچھید پیدا کر دیتے ہیں، بھنگ کر دیتے ہیں، ان کو بھیواجت کر دیتے ہیں، یا کسی کے بھیواجن ہونے پہ آپ خوش ہوتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ ہمارے ایمان میں کمزوری کی دلیل ہے، ہمارا دل بیمار ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے ہم ہمیشہ اپنے دل اور دماغ کو صاف رکھیں اور جو ہے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑنا یہ اسلام کی ایک بنیادی تعلیم ہے، اسلام کا یہ بنیادی سدھانت ہے، اس کو بھی ہمیں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر سمبھو۔ انشاءاللہ کل کے پارٹ میں جو ہے اس کا کیا کیا فائدہ ہوگا صلہ رحمی کرنے کا، رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کا، اور اس کو توڑنے کا کیا کیا نقصان ہوگا، انشاءاللہ وستار روپ سے جو ہے کل ہم سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔